الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، سید المبلغین رحمت للعالمین شفیع المذنبین انیس الغریبین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 3 سال تک اسلام کی خفیہ دعوت کی. پھر اللہ عز و جل نے علی الاعلان تبلیغ اسلام کا حکم فرمایا. چنانچہ 19ویں پارے میں ارشاد ہوتا ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. ترجمہ کنز الایمان. اور اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے قریب تر رشتہ داروں کو ڈراؤ. چنانچہ اس حکم خداوندی پر ہمارے آقائے قرشی مولائے ہاشمی مکی مدنی میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کوہ صفا پر تشریف لائے اور قبیلہ قریش کو پکارا. جب لوگ جمع ہو گئے تو ارشاد فرمایا بتاؤ اگر میں تم سے کہوں کہ وادی مکہ سے ایک لشکر حملہ آور ہونا چاہتا ہے تو کیا تم یقین کر لو گے؟ سب بیک زبان بول اٹھے کیوں نہیں، ہم نے ہمیشہ آپ کو سچ بولنے والا ہی دیکھا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مبلغ اعظم رحمت دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو سن لو اگر تم مجھ پر ایمان نہیں لاؤ گے تو تم پر سخت عذاب نازل ہوگا. یہ سن کر ابو لہب بکواس کرنے لگ گیا اور لوگ منتشر ہو گئے. یہ بخاری شریف کی حدیث کا مضمون ہے. تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا کو گویا اسٹیج بنایا اور لوگوں کو نیکی کی دعوت دے کر پکار کے جمع کیا اور پھر مطلب یعنی کہ آپ نے اس میں بیان فرمایا. تو ابو لہب بک بک کرنے لگا. تو جب کبھی آپ بیان کرو اور کوئی نعوذ باللہ آپ پر زیادتی کرے تو اس واقعے کو یاد کرنے سے آپ کو ڈھارس ہے. اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بہرحال مطلب یعنی کہ عزم و استقلال کا پہاڑ ہی رہے، مگر اس رحمت عالم کا گھر توحید کا گھر تھا. نہ آ سکتی تھی مایوسی کہ یہ امید کا گھر تھا صلی اللہ علیہ وسلم. اب میرے آقا میٹھے میٹھے مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب علی الاعلان تبلیغ اسلام کا آغاز کیا تو ظلم و جفا کی جہاں سوز آندھیاں چل پڑی، نبیوں کے سرور، دو جہاں کے تاجور، بھٹکے ہوں کے رہبر، شہنشاہ کوثر محبوب رب اکبر
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سر انور پر کفار بداتوار کبھی راہوں میں کانٹے بچھا دیتے اور کبھی جسم اطہر و منور پر پتھر برساتے. ایک بار تو ان میں سے ایک بے رحم نے سجدے کی حالت میں گردن شریف کو انتہائی شدت سے دبایا. قریب تھا کہ مبارک آنکھیں باہر تشریف لے آتی. کبھی ایسا بھی ہوا کہ سجدے کی حالت میں پشت اطہر پر اونٹ کی اوجڑی رکھ دی. علاوہ ازیں کفار جفاکار سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان عظمت نشان میں گستاخانہ جملے بکتے تھبکیاں کستے اور سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معاذ اللہ جادوگر اور کاہن بھی کہتے. کسی نے اس کا نقشہ کھینچا. پیغمبر دعوت اسلام دینے کو نکلتا تھا, نبی دے راہ تو رام دینے کو نکلتا تھا. نکلتے تھے پورے کسی راہ میں کانٹے بچھانے کو, وجود پاک پر سو طرح کے ظلم ڈھانے کو. خدا کی بات سن کر مضحکے میں ٹال دیتے تھے. تمسخر کرتا تھا تو کوئی پتھر اٹھاتا تھا, کوئی توحید پر ہنستا تھا, کوئی منہ چڑھاتا تھا. قریشی مرد اٹھ کر راہ میں واضح کرتے تھے, یہ ناپاکی کے چھلے چار جانب سے برستے تھے. کلام حق کو سن کر کوئی کہتا تھا یہ شاعر ہے, کوئی کہتا تھا کاہن ہے, کوئی کہتا تھا ساحر ہے. مگر وہ علم و حیا خاموش رہتا تھا, دعائے خیر کرتا ساجا پاؤ ظلم سہتا تھا. تو میرے سارے بھائیوں, آپ نے دیکھا کہ ہمارے پیارے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نیکی کی دعوت کی خاطر کیسی کیسی تکلیف اٹھاتے تھے اور علل اعلان تبلیغ کرنے سے یہ سب کچھ ہوا. لہذا جب کبھی کسی اسلامی بھائی کو نیکی کی دعوت دینے کے سبب تکلیف اٹھانی پڑ جائے تو اللہ عز و جل کے پیارے محبوب دانا قلوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی راہ تبلیغ اسلام میں پیش آنے والی تکالیف کو یاد کر کے اللہ عز و جل کا شکر ادا کرے کہ اس نے اسے بھی دین کی خاطر سختیاں جھیلنے والی سنت ادا کرنے کی سعادت عطا فرما دی. اس طرح انشاءاللہ عز و جل شیطان ناکام و نامراد ہوگا اور صبر کرنا آسان ہو جائے گا. یقیناً راہ خدا میں تکلیفیں اٹھانا بھی سنت اور ان پر صبر کرنا بھی سنت, اور باوجود سخت ترین مشکلات کے نیکی کی دعوت کا سلسلہ جاری رکھنا بھی سنت ہے. اے کاش ہم ان تمام سنتوں پر مضبوطی سے کاربند ہو جائیں.
سنتیں عام کریں، دین کام کریں، نیک ہو جائیں مسلمان مدینے والے۔ نبوت کے 7ویں سال کفار قریش نے جب دیکھا کہ ان کے بے پناہ ظلم و ستم کے باوجود مسلمانوں کی تعداد بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے، اور حضرت سیدنا حمزہ اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہما جیسے حضرات ہی ایمان لا چکے ہیں، نجاشی نے بھی مسلمانوں کو پناہ دے دی ہے، تو خصائص کبریٰ کی روایت کے مطابق انہوں نے بالاتفاق یہ فیصلہ کیا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معاذ اللہ علی الاعلان شہید کر دیا جائے۔ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کو پتہ چلا تو انہوں نے بھی بنی ہاشم و بنی مطلب کو جمع کر کے کہا کہ حضرت محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تحفظ کی خاطر اپنے شعب یعنی درے میں لے چلو۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ یہ درہ مکہ مکرمہ میں واقع ہے جو بنی ہاشم کا موروثی تھا اور شعب ابی طالب کہلاتا تھا۔ جب کفار قریش کو پتا چلا کہ بنی ہاشم بنی مطلب نے سوائے ابو لہب کے بلا امتیاز مذہب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے ذمے لے لیا ہے، تو انہوں نے مقام محسب میں جو مکہ مکرمہ اور مینا شریف کے درمیان واقع ہے آپس میں عہد کیا کہ جب تک بنو ہاشم محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہمارے حوالے نہیں کریں گے، کوئی شخص ان سے کسی قسم کا تعلق نہیں رکھے گا، نہ ان کے پاس کوئی چیز فروخت کی جائے گی، نہ ان سے رشتہ ناتا کیا جائے گا، اور نہ ہی انہیں کھلے بندوں پھرنے دیا جائے گا۔ یہ معاہدہ لکھ کر کعبے کے دروازے پر لٹکا دیا گیا۔ کفار قریش نے اس پر سختی سے عمل کرتے ہوئے بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب کا مکمل طور پر سماجی قطع تعلق کر دیا، یعنی سوشل بائیکاٹ کر دیا۔ چنانچہ یہ دونوں خاندان بھی مسلمانوں کے ساتھ شعب ابی طالب میں محصور تھے۔ شاعر کہتا بڑی سختی سے کرتے تھے قریش اس گھر کی نگرانی، نہ آنے دیتے تھے غلہ ادھر کا حد امکانی، کوئی غلے کا سودا گر اگر باہر سے آ جاتا تو رستے ہی میں جا کر سولاب کم بخت بہکاتا، پاروں کا یہ دریا قلعہ برطور تھا گویا، خدا والوں کو پاکوں مارنا منظور تھا گویا، رسول اللہ مطمئن تھے اور صابر تھے، خدا جس حال میں رکھے اسی حالت سے شاکر تھے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب صورتحال یہ ہوئی کہ مکہ مکرمہ میں باہر سے جو بھی غلہ آتا کفار بداتوار اسے خود ہی خرید لیتے اور مسلمانوں تک نہ پہنچنے دیتے۔ جب محصورین کے بچے بھوک سے بلبلاتے تو کفار ناہنجار ان کی آوازوں پر قہقہے بلند کرتے اور خوشی مناتے تھے۔ خواتین کا دودھ خشک ہو گیا تھا، محصورین کئی روز تک بھوکے پڑے رہتے، بعض اوقات بھوک سے بیتاب ہو کر درختوں کے پتے ابال کر کھا کر پیٹ بھرتے۔ حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ ایک بار رات کو مجھے سوکھے ہوئے چمڑے کا ایک ٹکڑا کہیں سے مل گیا، میں نے اسے پانی سے دھویا، پھر آگ پر بھونا، کوٹ کر پانی میں گھولا اور ستو کی طرح پی کر اپنے پیٹ کی آگ بجھائی۔ وہ بھوکی بچیوں کا روٹ کر دل فور من جانا، خدا کا نام سن کر
صبر کی تصویر بن جانا، تڑپنا بھوک سے کچھ روز آخر جان کو دینا، وہ ماؤں کا فلک کو دیکھ کر چپ چاپ رو دینا، رضا و صبر سے دل کٹ گئے ان نیک بختوں کے کہ کھانے کے لیے ملتے رہے پتے درختوں کے، گزارے 3 سال رنگ سے ایمان وادوں نے، دکھائی شان استقلال اپنی آن والوں نے۔ جب 3 سال اسی حالت میں گزر گئے تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ اس معاہدے کو دیمک اس طرح چاٹ گئی ہے کہ اللہ عز و جل کے نام کے سوا اس میں کچھ باقی نہیں رہا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ خبر ابو طالب کو دی۔ اس نے جا کر کفار قریش سے کہا، اے گروہ قریش، میرے بھتیجے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھ کو اس طرح کی خبر دی ہے، تم اپنا معاہدہ لاؤ، اگر یہ خبر درست نکلی تو تم قطع رحم سے باز آؤ، اور اگر غلط نکلی تو میں اپنے بھتیجے صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے حوالے کر دوں گا۔ معاذ اللہ، وہ اس پر راضی ہو گئے۔ جب معاہدہ دیکھا گیا تو ویسا ہی پایا گیا جیسا کہ خبر دی گئی تھی۔ کچھ قیل و قال کے بعد 5 اشخاص اس معاہدے کے کو چاک کرنے پر متفق ہو گئے، اور آخر کار ابو البختری نے لے کر اس معاہدے کو پھاڑ ڈالا۔ مگر افسوس، کفار بداتوار بجائے نادم و شرمسار ہونے کے مزید در پے آزار ہو گئے۔ مگر میرے پیارے پیارے آقا اور میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نیکی کی دعوت کے معاملے میں ذرا بھی ہمت نہ ہارے۔ اعلان نبوت کے بعد 9 سال تک ہمارے میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں اسلام کی تبلیغ فرماتے رہے، مگر بہت تھوڑے افراد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کرنے کا شرف پا سکے۔ کفار ستم شعار کی طرف سے مخالفت کا زور بڑھتا جا رہا تھا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے پیارے صحابہ کرام علیہم الرضوان کو کفار بے حد ستاتے اور ان کا طرح طرح سے مذاق اڑاتے۔ ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب، ان کا کفار پر کافی روب اور دبدبا تھا۔ 10ویں سال ان کا انتقال ہو گیا۔ اب کافروں کے حوصلے ایک دم بلند ہو گئے اور ان کی طرف سے ظلم و ستم کی آندھیوں نے زور پکڑ لیا۔ چنانچہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے طائف کا قصد کیا۔ تاکہ وہاں جا کر لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں۔ طائف پہنچ کر شہنشاہ دو عالم، نور مجسم، شاہ ولی آدم، رسول اکرم، نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پہلے بنو ثقیف کے 3 سرداروں کو اسلام کا پیغام پہنچایا۔ وہ ہادی جو نہ ہو سکے ساتا غیر اللہ سے خائف، شدائد روز مکے سے نکل کر جانب طائف، دیا پیغام طائف کے رئیسوں کو، دکھائی جن سے روحانی کمینوں کو خسیسوں کو۔ افسوس، صد افسوس،
ان نادانوں نے حسن اخلاق کے پیکر، نبیوں کے تاجور، محبوب رب اکبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری پیاری باتیں سن کر، نیکی کی دعوت سن کر، بجائے سر تسلیم خم کرنے کے نہایت ہی سرکشی کا مظاہرہ کیا اور طرح طرح سے بکواس کرنے لگے۔ ان بد اخلاقوں میں ایسے ایسے گستاخانہ جملے بکے کہ زبان لرزتی ہے ان کا اعادہ کرنے سے۔ میرے میٹھے میٹھے آقا، میرے عظمت والے آقا، میرے شفقت والے آقا، میرے رحمت والے آقا، میرے رفعت والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اب بھی ہمت نہ ہاری، دوسرے لوگوں کی طرف تشریف لے آئے اور انہیں دعوت اسلام پیش کی، انہیں نیکی کی دعوت دی۔ صد ہزار سرور کائنات چاہے موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیغام نجات کو سننے کے لیے کوئی تیار ہی نہ تھا۔ افسوس وہ لوگ اپنے عظیم محسن کو دشمن سمجھ رہے تھے اور طرح طرح سے دل آزاریوں پر اتر آئے۔ ان کی بکواس زبان سے بیان کرنے سے دل منع کرتا ہے۔ انہوں نے صرف اول پھول بکنے ہی پر اکتفا نہ کی، بلکہ اوباش اور آوارہ لڑکوں کو بھی پیچھے لگا دیا۔ وہ ظالم نوجوان میری آنکھوں کی ٹھنڈک اور میرے دل کے چین رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑ گئے۔ یکایک ان ظالموں نے پتھر اٹھا لیے اور دیکھتے ہی دیکھتے صد ہزارہ میرے آقا، میرے میٹھے میٹھے آقا، میرے دل کے سلطان آقا، رحمت عالمیان آقا، نبی آخر الزمان آقا، سرور انس و جان آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم مبارک پر پتھراؤ شروع کر دیا۔ ہائے کاش سجے مدینہ اس وقت پیدا ہو چکا ہوتا، کاش غلامانہ وار، دیوانہ وار، پروانہ وار، مستانہ وار وہ سارے پتھر اپنے جسم پر سہ لیتا، مگر کرے کیا نصیب میں تو یہ نامرادی کے دن لکھے تھے۔ نہ جانے چشم فلک نے یہ خونی منظر کیسے دیکھا ہوگا، اور جس میں ناظرین پتھروں سے زخمی ہو گیا اور اس قدر خون بہا کہ نالین مبارکین خون سے بھر گئی۔ جب میرے آقا، میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بے قرار ہو کر بیٹھ جاتے تو کفار جفاکار بازو چھاپ کر اٹھا دیتے، جب پھر چلنے لگتے تو دوبارہ پتھر برساتے اور ساتھ میں ہنستے بھی جاتے۔ بڑے امبوہ کرم دو پتھر لے کے بیگانے، لگے نی پتھروں کا رحمت عالم پہ برسانے۔ وہ ابرے لطف جس کے سائے کو گلشن سرستے تھے، یہاں طائف پہ اس کے جسم پر پتھر برستے تھے۔ وہ بازو جو غریبوں کو سہارا دیتے رہتے تھے، پیا پہ آنے والے پتھروں کی چوٹ سہتے تھے۔ وہ سینہ جس کے اندر نور حق مستور رہتا تھا، وہی اب شک ہوا جاتا تھا، اس سے خون بہتا تھا۔ جگا دیتے تھے جن کو حامیدان عرش آنکھوں پر، وہ نالین مبارک
یکسر حضور سے جور سے جب چور ہو کر بیٹھ جاتے تھے شقی آتے تھے بازو سامنے کر اوپر اٹھاتے تھے. حضرت سیدنا جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام ملک الجبال یعنی پہاڑوں کے فرشتے کو لے کر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت پر انوار میں حاضر ہوئے. ملک الجبال نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں سلامت کر کے التجا کی آقا اگر آپ حکم فرمائیں تو دونوں طرف کے پہاڑوں کو آپس میں ملا دوں تاکہ یہ ساری قوم اس میں کچل کر ہلاک ہو جائے. رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جواب ارشاد فرمایا میں اللہ عز و جل کی ذات پاک سے پر امید ہوں کہ اگر یہ لوگ ایمان نہیں لائے تو ان کی اولاد میں سے لوگ پیدا ہوں گے جو اللہ عز و جل کی عبادت کریں گے. اگر یہ لوگ آج اسلام پر مان لاتے خدائے پاک کے دامان وحدت میں نہیں آتے مگر نسل ضرور کی اسے پہچان جائے گی در توحید پر روز آ کر سر جھکائیں گی. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ تعالی آپ سب کا دل عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے لبریز کر دے. محبوب کے جلوے دل ویران میں آ بسیں. اے کاش یاد رسول میں رونے والی آنکھ، ہجر رسول میں تڑپنے والا دل اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں چاک چاک سینہ نصیب ہو جائے اور ایسا بے قرار دل ملے کہ کسی کل چین نہ آئے، لمحہ لمحہ نیکی کی دعوت کا بلبلہ بڑھتا چلا جائے اور ہر مسلمان اے کاش نیک اور پرہیزگار، نمازی اور سنتوں کا آئینہ دار بن جائے. اے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اس محبوب دانائے غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا راہ نیکی کی دعوت میں عزم و استقلال، جذبہ اور ولولہ ملاحظہ فرما رہے ہو. ذرا اپنے آپ کو بھی دیکھ لو کہ اپنی حالت یہ ہے کہ ہمیں اگر کوئی ذرا سا ڈانٹ دے یا دوسروں کے سامنے اصلاح ہی کی بات کہہ دے تو ہم آپے سے باہر ہو جاتے ہیں. اگر کوئی گالی دے دے یا تھپڑ وغیرہ مار دے تو مکمل بلکہ کئی گنا زیادہ انتقام لینے کے باوجود بھی ہمارا غصہ ٹھنڈا نہ ہو. مگر قربان جائیے سید المبلغین جناب رحمت للعالمین راحت العاشقین انیس الغریبین
سید المرسلین امام المعصومین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ستودہ صفات پر کہ اتنا ستائے جانے کے باوجود بھی اگر کوئی آرزو ہے تو فقط یہی آرزو ہے کہ اسلام کا بول بالا ہو جائے، اسلام کی روشنی پھیلے اور لوگ ایک اللہ عز و جل کی بارگاہ میں جھک جائیں۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ماہ شوال کے آخر میں طائف سے زخمی وجود لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ واپس تشریف لے آئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آبگینہ دل پر کیسا صدمہ ہوگا، امت کی خاطر کیسے کیسے زخم میرے آقا نے سہے، لیکن افسوس اب امت اس کی قدر نہیں کرتی۔ مگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی ہمت نہیں ہاری، خیر خواہی سے کبھی بھی باز نہ آئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مشہور سیرت نگار امام ابن اسحاق نقل کرتے ہیں کہ ربیعہ بن عباد نے بتایا کہ مجھے میرے والد نے بتایا کہ میں ابھی نوجوان تھا اور اپنے والد کے ساتھ موسم حج میں مینا کے میدان میں اپنے خیمے میں موجود تھا۔ میں نے دیکھا کہ اللہ کے پیارے رسول مقبول سیدہ آمینہ کے خوشبودار پھول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوگوں کے خیموں میں تشریف لے جاتے، ہر قبیلے کے خیمے میں پہنچتے اور وہاں کھڑے ہو کر ان کو دعوت توحید دیتے، دعوت اسلام دیتے، نیکی کی دعوت پیش کرتے۔ ربیعہ کہتے ہیں کہ میرے والد عباد نے مجھے بتایا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے ایک بھینگا شخص تھا جس کا چہرہ چمکدار اور اس کے بالوں کی 2 لٹیں تھی، اس نے عدن کا بنا ہوا ایک جبہ پہنا ہوا تھا۔ جب رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے ارشادات سے فارغ ہوتے تو وہ شخص زور سے چلا کر کہتا، اے بنی فلاں، یہ شخص تمہیں اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ تم اپنے آبا و اجداد کے خداؤں لات اور عزا کی بندگی کا توق اپنے گلے سے نکال کر پھینک دو، اور جنات میں سے تمہارے دوست ہیں ان کے ساتھ تعلق ختم کر دو، اور یہ تمہیں بدعت و ضلالت کی طرف بلاتا ہے، تم اس کی بات مت سننا اور نہ ان کی پیروی کرنا۔ اور بات کہتے ہیں کہ میں نے اپنے باپ سے پوچھا کہ یہ بھینگا شخص کون ہے، اس نے مجھے بتایا کہ یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہے جس کا نام عبد العزا اور کنیت ابو لہب ہے۔ پھر حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے جہاں بنی کنڈا کا پڑاؤ تھا، ان میں سے ان کا سردار جس کا نام ملیح تھا وہ بھی موجود تھا۔ نبی پاک صاحب الاولاد سیاح افلاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو دعوت اسلام پیش کی، لیکن افسوس ان لوگوں نے بھی اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم بنی کلب قبیلہ کی ایک شاہ بنی عبداللہ کی قیام گاہ پر تشریف لے گئے اور ان کو اللہ تعالی پر ایمان لانے کی دعوت دی اور فرمایا، اے بنی عبداللہ، اللہ تعالی نے تمہارے باپ کا نام بڑا خوبصورت یعنی عبداللہ رکھا ہے۔ مقصد یہ تھا کہ تم اپنے باپ کے نام کی لاج رکھتے ہوئے معبودان باطل کی بندگی سے منہ موڑ کر اللہ تعالیٰ کے بندے بن جاؤ۔ لیکن ان بدبختوں نے بھی
دعوت اسلام قبول کرنے سے انکار کیا۔ اس کے بعد سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بنی حنیفہ کی خیمہ گاہ میں تشریف لے گئے، انہیں بھی اللہ تبارک و تعالی پر ایمان لانے کی دعوت دی اور اپنی ذات کو ان پر پیش کیا، لیکن ان بدبختوں نے بھی بری طرح میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو مسترد کر دیا۔ یہ وہی قبیلہ ہے جن میں سے مسلمہ کذاب پیدا ہوا جس نے بعد میں نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا، جس کی قوم کے لاکھوں نوجوان اس کے جھنڈے تلے جمع ہو گئے، لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں اسلام کے بہادر جانثاروں کا ایک لشکر سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں ان کی سرکوبی کے لیے بھیجا گیا۔ یمامہ کے مقام پر خون ایک جنگ ہوئی جس میں نبوت کے جھوٹے نبی کو تہہ تہہ کر دیا گیا، اور اس طرح یہ فتنہ ہمیشہ کے لیے موت کے گھاٹ اتر گیا۔ مگر میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جذبہ بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا۔ ابو طارق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ذی المجاز کی منڈی میں دیکھا کہ قبائل کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر رہے تھے اور فرما رہے تھے، کہو لا الہ الا اللہ تو دونوں جہانوں میں تمہیں کامیابی نصیب ہوگی۔ سیدنا ابن طارق رحمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایک آدمی کھڑا تھا جس کے بال دونوں طرف سے اس کے سینے پر لٹک رہے تھے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں پر پتھر ہی مار رہا تھا اور یہ کہتا جا رہا تھا، اے لوگوں اس کی بات ہرگز مت ماننا، یہ جھوٹا ہے، نعوذ باللہ۔ میں نے اپنے والد سے پوچھا یہ کون شخص ہے؟ اس نے بتایا کہ یہ شخص سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا، اس کا نام عبد العزا اور کنیت ابو لہب ہے۔ جس کے خاندان میں نیکی کی دعوت پر مخالفت ہو تو اس کے لیے بڑا سبق ہے کہ آقا کی مخالفت پر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا چچا لگا ہوا تھا، لیکن قربان جائیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے نہ کرتے تھے۔ آپ ذرا سوچئے کتنا مشکل کام ہوگا۔ آج ذرا سا درس دیتے ہیں، کوئی ٹوک دیتا ہے یا لوگ نہیں بیٹھتے تو ہم دل توڑ کر بیٹھ جاتے ہیں، درس فیضان سنت کا چھوڑ دیتے ہیں، بیان کرنے جاتے ہیں لوگ اٹھ کر چلے جاتے ہیں، ہمارا دل بجھ جاتا ہے، ہم دعوت اسلامی کا کام کرنے سے کتراتے ہیں۔ لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نیکی کی دعوت کا جذبہ تو دیکھو، ذرا سوچو تو صحیح کہ ہر طرف مطلب یہ کہ انکار ہو، کافروں کی بھرمار ہو، ظلم و ستم کی آندھیاں چل رہی ہوں، اور ابو لہب جیسا مردود پیچھے پتھر مارتا ہوا آ رہا ہو، اور پھر بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نیکی کی دعوت دے رہے ہوں۔ خدا کی قسم یہ انہی کا حصہ ہے۔ اسی طرح روایت میں آتا ہے کہ ایک بار ذی المجاز کی منڈی یعنی بازار میں، ذی المجاز کے بازار میں گھوم پھر کر نیکی کی دعوت دینا الحمدللہ یہ آقا کی سنت ہے۔ تو میں نے ایک کنانہ کے کنانہ قبیلہ ہے، اس کے ایک شخص نے روایت کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذی المجاز کی منڈی میں یہ فرماتے ہوئے دیکھا، اے لوگوں پڑھو لا الہ الا اللہ دونوں جہانوں میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو حضور سراپا نور فیض گنجور شاہ غیور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایک آدمی کھڑا تھا جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر مٹی پھینک رہا تھا، اور وہ ابو جہل تھا، اور وہ کہہ رہا تھا، اے لوگوں یہ شخص تمہیں اپنے دین سے گمراہ نہ کر دے، اس کا ارادہ تو یہ ہے کہ تم اپنے معبودوں لات و عزا کی پوجا کرنا چھوڑ دو۔ ایک اور روایت جسے طبرانی نے کبیر میں نقل کیا ہے اور امام بخاری نے اپنی تاریخ میں نقل کیا ہے
اس کو جگر تھام کر سنو. مدرک کہتے ہیں میں نے زمانہ جاہلیت میں رسول پاک صاحب الاولاد سیاح افلاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے ہوئے فرما رہے تھے اے لوگوں کہو لا الہ الا اللہ، دونوں جہانوں میں نجات پا جاؤ گے. یہ سن کر کسی نے میری زبان اجازت نہیں دیتی، بہرحال کسی نے خاتم بدہن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور پر تھوکنا شروع کر دیا. کسی نے مٹھی میں مٹی بھر کر اس پیکر نور پر پھینکنی شروع کر دی اور بعض لوگ گالیاں بکنے لگے. یہاں تک کہ دوپہر تک یہ سلسلہ برابر جاری رہا. آخرکار ایک بچی پانی کا پیالہ لے کر آئی. اس نے سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے پر انوار کو اپنے مبارک ہاتھوں حضور کے چہرے انور کو اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس پانی سے اپنے مبارک ہاتھوں کو دھویا اور فرمایا اے میری بیٹی اپنے باپ کے بارے میں یہ اندیشہ مت کرو کہ اس کو کوئی مغلوب کر لے گا یا کوئی رسوا کرے گا. تو مدرک کہتے ہیں میں نے پوچھا یہ بچی کون ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ یہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی زینب ہے رضی اللہ تعالی عنہا. اس کے رسول قدم کرنے والوں مدینہ مدینہ کرنے والوں کیا اسی کا نام اس کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیا اللہ کے پیارے رسول رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ببول یعنی کانٹوں پر چل کر بھی اسلام کی تبلیغ کریں، نیکی کی دعوت دیں اور ہم قالینوں پر بیٹھ کر بھی نیکی کی دعوت نہ دے پائیں؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فاقوں کے سبب پیٹ پر پتھر باندھ کر بھی اسلام کی تبلیغ فرمائے اور ہم شکم سیدی کے باوجود بھی کچھ نہ کر پائے. کیا محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی کا نام ہے؟ کیا اس کے رسول اسی کو کہتے ہیں کہ جس مصطفیٰ سے محبت ہے وہ پتھر کھا کر بھی اسلام کا ڈنکا بجائے اور ہم لوگوں پر عوام پھول نچھاور کریں پھر بھی ہم اس عظیم کام سے جی چرائے؟ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دیوانگی کا دم بھرنے والوں، مسلمانوں کی خستہ حالی تمہارے سامنے ہے. کیا بے عملی کے سیلاب اور مسجدوں کی ویرانی سے تمہارا دل نہیں جلتا؟ فیشن کی بھرتی ہوئی یلغار، مغربی تہذیب کی تومار، گھر گھر ٹی وی اور وی سی آر، قدم قدم پر نافرمانیوں کی بھرمار، ہائے مسلمانوں کا بگڑا ہوا کردار. یہ سب باتیں مسلمانوں کی خیر خواہی اور آخرت کی بہتری کے طلبگار کے لیے بے حد کرب و اضطراب کا باعث ہے اور وہ اصلاح مسلمین کے لیے بے قرار ہو جاتا ہے. ایک آج ہمیں اپنے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کی اصلاح کا عظیم جذبہ نصیب ہو جاتا. اسلامی بھائیوں یاد رکھو، اگر صرف اپنی اصلاحی کی فکر کی اور دوسروں کی طرف سے غفلت برتی تو قیامت کے روز ندامت اٹھانی پڑ جائے گی. حدیث پاک میں آتا ہے جس قوم میں گناہ ہوتے ہیں اور نیک لوگ بدلنے پر قدرت رکھنے کے باوجود بھی نہ بدلیں تو قریب ہے کہ اللہ عز و جل
سب پر عذاب بھیجے۔ حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس امت میں سے بعض لوگ قیامت کو بندر اور خنزیر کی شکل میں اٹھیں گے، کیونکہ وہ نافرمانوں سے میل جول رکھتے ہیں اور ان کو روکتے نہیں، حالانکہ وہ انہیں روکنے کی قدرت رکھتے ہیں۔ اس روایت کو نقل کرنے کے بعد حضرت سیدنا عبد الوہاب شاعرانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں کہتا ہوں جب نافرمانوں سے مخالفت یعنی میل جول کرنے والوں کا یہ حال ہو، حالانکہ وہ خود غافل نہیں باعمل ہے، تو ان لوگوں کا تو کیا حال ہوگا جن کے اعضاء گناہوں سے نہیں رکتے۔ تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، نیکی کی دعوت کے لیے کمر بستہ ہو جاؤ، ورنہ یاد رکھیے کہ ہم بھی مطلب لپیٹ میں آ سکتے ہیں۔ اور آپ نے ابھی جن سوز واقعات سرور کائنات شاہ موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سنے، جس سے پتا چلا کہ گلی گلی پھر کر، گھر گھر جا کر، بازاروں میں گھوم پھر کر نیکی کی دعوت دینا سنت ہے۔ لہذا اے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ بھی اپنے اپنے شہروں میں، اپنے اپنے ملکوں میں، اپنے اپنے دیہاتوں میں، اپنے اپنے محلوں میں اس سنت کو زندہ کر دو۔ اپنے اپنے علاقے کے ذمہ داروں سے، ذیلی نگرانوں سے مل جل کر ہفتے میں کم از کم ایک دن مقرر کر لو، اور نیکی کی دعوت کا جو طریقہ مرکز کی طرف سے چھاپ کر پیش کیا گیا ہے، اس کی روشنی میں آپ بھی گھوم پھر کر نیکی کی دعوت دے کر اس عظیم سنت کا لطف اٹھانا شروع کر دو۔ آپ کو شاید کوئی پتھر نہیں مارے گا، اے کاش کبھی کبھی پتھر کوئی مار بھی دے تو شاید طائف میں زخمی ہونے والے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یاد آ جائے۔ چاہے نصیب کبھی کوئی راہ میں ہمارے بھی کانٹا بچھا دے، ہمیں بھی کوئی نیکی کی دعوت دینے نکلے تو گالیاں دے دے، اور ہم ان تمام صورتوں میں صبر کرنے والی سنت پر بھی عمل کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ کاش کہ کبھی تو ایسا ہو جائے۔ تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ بھی ہمت کیجئے اور گلی گلی پھر کر دیوانہ وار نیکی کی دعوت دیجئے۔ دیکھیے، آپ کبھی بھی شیطان کے اس وسوسے پر مت جانا کہ میرا کوئی ساتھ نہیں دیتا، میں کیسے نیکی کی دعوت دینے جاؤں۔ اگر جب بھی یہ وسوسہ آئے تو فوراً مکہ مکرمہ کی وادیوں پر تصور کی راہ سے چلے جانا، فوراً اس دور کے پربہار موسم حج کا تصور ہماری اپنی نگاہوں میں وہ نقشہ لے آنا کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اکیلے خیموں میں جا جا کر نیکی کی دعوت پیش کر رہے ہیں۔ کوئی پھبکی کس رہا ہے، کوئی گالی نکال رہا ہے، کوئی دھکا مار رہا ہے، کوئی پتھر دکھا رہا ہے، کوئی پتھر مار رہا ہے، کوئی مٹی کی مٹھی بھر کر پھینک رہا ہے، نعوذ باللہ کوئی تھوکنے کی جسارت کر رہا ہے۔ لیکن قربان جائیے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی خندہ پیشانی کے ساتھ نیکی کی دعوت میں مصروف ہیں۔
ایک خیمے سے کسی نے دھکا مار کے اگر نکال دیا تو امید لے کر دوسرے خیمے میں تشریف لے گئے، وہاں کسی نے گالی نکال دی، انکار کر دیا، تیسرے خیمے میں تشریف لے گئے۔ تو اے بھائیو، تم بھی ان واقعات کو یاد کر لو، ہمارا ظرف ایسا کہاں، ہمارا مقدر ایسا کہاں، ہماری حالت تو یہ کہ لوگ اگر سنتے نہیں ہیں، خالی ہاں کہہ کر ٹال دیتے، جب بھی ہم دل برداشتہ ہو کر بیٹھ جاتے ہیں۔ تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اس میں کوئی شک نہیں، دور بڑا نازک ہے، دور بڑا نازک ہے۔ اللہ ہمیں صبر و استقلال نصیب فرمائے۔ کاش ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس شجر اسلام کی آبیاری اپنے خون سے فرمائی ہے، زہ نصیب اسی شجر کو ہرا بھرا رکھنے میں ہمارا خون بھی کام آ جائے، نہیں تو ہمارا پسینہ ہی آ جائے، نہیں تو اس کے درد میں ہمارے دو آنسو کے قطرے ہی کام آ جائیں۔ واقعی مسلمانوں کی حالت ابتر ہوئی جا رہی ہے اور نیکی کی دعوت سننے کے لیے لوگ تیار نہیں ہیں۔ ہم کس سے فریاد کریں؟ اے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے۔ جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے۔ جس دین کے مدعو سے کبھی قیصر و کسریٰ، خود آج وہ مہمان سرائے فقراء ہے۔ وہ دین ہوئی بس میں جہاں جس سے فروزہ، اب اس کی مجالس میں نبتی نہ دیا ہے۔ جس دین کی حجت سے سربیان سے مغلوب، اب معترض اس دین پہ ہر عرضہ سرا ہے۔ چھوٹوں میں اطاعت ہے نہ شفقت ہے بڑوں میں، پیاروں میں محبت ہے نہ یاروں میں وفا ہے۔ وہ قوم میں تیری نہیں اب کوئی بڑائی، پر نام تیری قوم کا یہ اب بھی بڑا ہے۔ ڈر ہے کہیں یہ نام بھی مٹ جائے نا، آخر مدت سے اسے دور زماں میٹ رہا ہے۔ وہ قوم کے آفاق میں جو سرد فلک تھی، وہ یاد میں اسلاف کی اب روز قضا ہے۔ جو قوم کے مالک تھی علوم اور حکم کی، اب علم کا نام نہ حکمت کا پتہ ہے۔ خوف ان کے کمالات کا لگتا ہے اب اتنا، گمدشت میں ایک قافلہ بے سوال و درا ہے۔ جو کچھ ہیں وہ سب اپنے ہی ہاتھوں کے ہیں کرتوت، جو کچھ ہے وہ سب اپنے ہی ہاتھوں کے ہیں کرتوت۔ شکوہ ہے زمانے کا نہ قسمت کا گیلا ہے، دیکھے گا یہ دن اپنی ہی غفلت کی بدولت۔ سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا برا ہے۔ فریاد ہے، فریاد ہے، فریاد ہے، اے کشتی امت کے نگہبان، تیرا یہ تباہی کے قریب آندگا ہے۔ اے چشمہ رحمت بے ابی انت و امی، دنیا پہ تیرا لطف سدا عام رہا ہے۔ جس قوم نے گھر اور وطن تجھ سے چھڑایا، جب تو نے کیا نئے سلوک ان سے کیا ہے، صدمہ دھورے دندا کو تیرے دل سے کے پہنچا، کہ ان کے لیے تو نے بھلائی کی دعا ہے، کہ تو نے خطاعت ہے ان کی نہ کشوں کی، کھانے میں جنہوں نے کہ تجھے زہر دیا ہے۔ 100 بار تیرا دیکھ کے اب اور طرف ہر باغی و سرکش کا سر آخر کو جھکا ہے۔ برتاؤ تیرے جبکہ یہ عادات ہیں اپنے، عادات غلاموں کو کچھ امید سوا ہے۔ کر حق سے دعا امت مرحوم کے حق میں، خطروں میں بہت جس کا جہاد آگے گھرا ہے۔
امت میں تیری نیک بھی ہے بد بھی ہے، لیکن دل دادا تیرا ایک سے ایک ان میں سوا ہے۔ ایمان جسے کہتے ہیں، ایمان جسے کہتے ہیں عقیدے میں ہمارے، وہ تیری محبت تیری عطرت کی بنا ہے۔ جو خاک تیرے در پہ ہے جاروب سے اڑتی، اب وہ خاک ہمارے لیے دارو شفا ہے۔ جو شہر ہوا تیری ولادت سے مشرف، اب تک وہی قبلہ تیری امت کا رہا ہے۔ جس ملک نے پائی تیری ہجرت سے سعادت، کعبے سے کشش اس کی ہر ایک دل میں سوا ہے۔ کل دیکھیے پیش آئے غلاموں کو تیرے کیا، اب تک تو تیرے نام پہ ایک ایک فدا ہے۔ ہم نیک ہیں یا بد ہیں پھر آخر ہے تمہارے، نسبت بہت اچھی ہے اگر حال برا ہے۔ تدبیر سنبھلنے کی ہمارے نہیں کوئی، آئے دعا تیری کے مقبول خدا ہے۔ خود جاہ کے طالب ہے نہ عزت کے ہیں خواہاں، خود جاہ کے طالب ہے نہ عزت کے ہیں خواہاں، پر فکر تیرے دین کی عزت کی صدا ہے۔ تو اے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، طائف میں زخمی ہونے والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جذبے کی خاطر غزوہ احد میں دورے دندان شہید کروانے والے مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ولولے کی خاطر اور طرح طرح کی سختیاں اور مصیبتیں جھیلنے والے میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے ان کے طفیل، ان کے صدقے میں اللہ تعالی آپ سب پر اپنا فضل و کرم فرمائے، آپ سب کو یاد محبوب میں بے چین اور بے قرار کر دے، دل سگار کر دے، اشک بار رکھے، یاد نبی پاک میں روئے جو عمر بھر، یاد نبی پاک میں روئے جو عمر بھر، مولا مجھے تلاش اسی چشمے تر کی ہے، مولا مجھے تلاش اسی چشمے تر کی ہے۔ اے کاش ہجر رسول میں دل بے قرار رہے، سینہ فگار رہے، اے کاش کسی کل چین نہ آئے، اے کاش جس طرح پائے نازنین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میدان طائف میں خون سے بھر گئی، پائے نازنین زخمی ہوئے، نالین مبارکہ ان خون سے بھر گئی، اے کاش ہمیں بھی راہ خدا میں پاؤں تھکانے کی سعادت مل جائے، راہ خدا میں کبھی پاؤں میں آبلے تو پڑ جائے، کبھی کوئی کانٹا وغیرہ بھی چبھ جائے تو صبر مل جائے، پتھر سے ٹھوکر لگ جائے تو صبر و قرار اور شکیبائی نصیب ہو جائے، اے کاش اے کاش اے کاش۔ تو اے میرے بھائیوں، محبوب پاک صاحب لونات سیاہ افلاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا پرچم تھام کر نکل کھڑے ہو جاؤ، ہمت مت ہارو، اور جتنا ہو سکے آقا کی سنتوں پر عمل کرنے کی کوشش کیجئے، اس میں بڑا لطف ہے، بڑا سرور ہے۔